بزم سناگر کیا خوب سجی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سجائے جانے والا پروگرام بزم سناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راؤ کرامت سناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، عیدوں کی عید کا مہینہ ہے، اور حضور کی آمد کی خوشی میں پورا جہاں ہی سجا ہوا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے پہلے مہمان، چیئرمین آل تاجران سندھ اتحاد اور الرحمان پرفیوم کے روح رواں جناب محمد کاشف صابرانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ممتاز روحانی شخصیت جناب محمد مفتی زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، اور آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور 2 دن غیر حاضری رہی ہے آپ کی پروگرام میں؟ بس وہ مصروفیات کے باعث آپ سے چھٹی لی تھی نا میں نے۔ جی ہاں، بالکل بالکل بالکل۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کا باقاعدہ حصہ ہیں، اور آپ روزانہ ان کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں اور ان کی گفتگو سنتے ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، اور بانی صدر ہم کراچی ویلفیئر آرگنائزیشن فیصل حمید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں فیصل بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر یعنی کہ روز آپ کا میں شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ بہت شکر گزار تو ہمیں کہ آپ ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں۔ میں یقین کریں بہت زیادہ اپنے مجھے خوشی اس بات کی، اور دوست وغیرہ بھی سارے جو اپنے سپورٹرز ہیں وہ بھی ساری سب چیزوں کو جو ہے یہ پسند کر رہے ہیں کہ میں ایسے اپنے مہینے میں اور ایسی محفل میں جو ہوں وہ میں موجود ہوتا ہوں، اور باقاعدہ طور پہ موجود ہوتا ہوں، اور یہ آپ کی میں کرم نوازی سمجھوں گا کہ آپ کرامات ہیں، کرامات کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا جو ہے وہ ایک سمجھے کہ کرم ہے، اور مالک کا بہت بڑا شکر۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول سید محمد شاہ نواز عالم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ کرم مالک۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ شراز خان، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ کرم مالک کا۔ کاشف صاحب، آپ کی جانب سے گفتگو آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حوالے سے تو ہم جتنا بھی بولیں کم ہے، اور ہماری تو ایسی کوئی اوقات ہی نہیں کہ ہم شان مصطفیٰ بیان کر سکیں، کیونکہ آپ کی شان تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالنا پسند کریں گے آپ؟ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی میں ریسنٹلی عمرے سے آیا ہوں، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک۔ تو آپ بھی دیکھیں جوش و جذبہ جس طرح بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ عمرے کا، اور جو رونقیں دیکھی جاتی ہیں، جس طرح ہم یہاں مناتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہاں پہ اب ارینج کرتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سلسلہ سال بہ سال بڑھ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا گمان ہے کہ کم ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے، بالکل۔ تو یہ چیزیں ہم مطلب کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بلکہ کل تو ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ وہاں پہ جھنڈیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، جھنڈیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، کچھ جگہوں پہ لائٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور لوگ اس چیز کو اب لوگوں کی سمجھ آ گئی ہے۔ جو نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے بدعت ہے یا گناہ ہے، تو اس طرح کا بہرحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے کہ سال بہ سال بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ اور اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، ماشاءاللہ صاحب عمرہ کر آئے، تو کوئی ایسا کوئی واقعہ وہاں کا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں جو کہ بہت یادگار ہو؟ میں کل ہی چینل پہ بیٹھا تھا، تو وہاں پہ بھی ذکر ہوا کہ جیسے آپ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات ہو رہی تھی کہ کاروبار کس طرح کرتے تھے، تو یہی بات ہوئی، جیسے مال کوئی پرچیز کرتا ہے تو ہوسٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ ریٹرن کرتے ہیں، آپ کے ایسوسیشن ہے اور تاجران سے اتحاد، تو اس میں آپ یہ بولتے ہیں، کہتے ہیں ان کو کہ آپ مال لے لیا کریں، تو میں نے کہا جہاں بورڈز لگے ہوتے ہیں تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مال تبدیل یا واپسی نہیں ہوگا، ایکسچینج نہیں ہوگا، تو یہ چیز بہرحال غلط ہے۔ مدینے میں واقعہ پیش آیا تھا کہ میں نے وہاں سے کھجوریں لے لی تھیں، تو میرے پاس ماشاءاللہ بہت تحفے میں آ گئی تھیں، تو پھر وہ ظاہری باتیں خراب ہو جاتی ہیں، تو اس طریقے سے ایک چیز آ گئی تھی، تو میں نے ریٹرن کرنے کی سوچا، میں نے کہ ریٹرن کر دوں۔ اچھا، میں سے وہاں گیا ہوں اور میں نے صرف وہاں رکھا ہے ٹیبل پہ، اور میں نے کہا یہ مطلب ریٹرن کرنی ہے، تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 10 قسم کے سوال ہوتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اور ہم ریٹرن نہیں کرتے، ہماری پالیسی نہیں ہے۔
उससे बोला इनको आपके कितने पैसे थे, इतने पैसे थे, इनको रिटर्न कर दो। क्या बात तो एक चीज़ है कि मतलब ये चीज़ें देखें, सिर्फ ये वहाँ की बात नहीं है, हमें तो हम सबको ही इस पर अमल करना चाहिए। मैं अपना बता रहा था कि मेरी जितनी भी आउटलेट्स हैं, रहमानी परफ्यूम या और दीगर मैं किचन का जो काम करता हूँ, तो जो भी चीज़ होता है तो हम कस्टमर को खुश करते हैं। कोई रिटर्न करने आता है, कोई एक्सचेंज करवाने आते हैं तो फौरी तौर पे हम कर लेते हैं। मैं अपने मतलब जो हमारे यहाँ वर्किंग कर रहे हैं जो लड़के हैं, उनको मैंने बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि आपने एक्सचेंज नहीं किया, रिटर्न नहीं की। कोई कस्टमर ये ना बोले कि रिटर्न नहीं हुआ और एक्सचेंज नहीं हुआ। तो इसमें ये कि बरकत ही होती है, इसमें कोई कमी नहीं होती। जब ज़ाहिर बात है सीरत पे सुन्नत पे अमल करेंगे तो उस पर आपका जो है वो बरकत ही बरकत है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। मुफ्ती साहब, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक। रब ने जिब्रील अमीन को एक हुक्म देकर भेजा, मेरे महबूब तक पहुंचा दो कि हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील ज़रा मेरे रब से पूछ कर आइए, रब ने मेरा ज़िक्र कितना बुलंद किया है। तो रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माइया। महबूब, हमने आपका ज़िक्र इतना बुलंद कर दिया है कि जहाँ जहाँ ज़िक्र खुदा होगा वहाँ वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। सुभान अल्लाह। यानी अगर अज़ान में ज़िक्र खुदा है तो ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। सुभान अल्लाह। नमाज में अगर ज़िक्र खुदा है तो ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। सुभान अल्लाह। अज़ानों में, मेहराबों में, मिंबर में, जगह जगह जहाँ पर भी कोई बंदा ज़िक्र खुदा करेगा, ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़रूर करेगा। यही तो मेरे आका के खासे हैं। क्या बात। अल्लाह ताला ने हुजूर को वो खासियत अता फरमाई है जो किसी और को नहीं अता फरमाई। उन खासियत में एक खासा जो हुजूर अभी आए नहीं हैं, हुजूर की आमद से पहले का खासा कि दीगर कौमें, सूरह बकरा के अंदर है, वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, कि कुफ़ार लोग जब किसी मुश्किल में फंस जाते थे ना तो वो मोहम्मद अरबी को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे कि मालिक वो जो तेरा महबूब नबी आखिर ज़मां तशरीफ़ लाने वाला है ना, महबूब तुझे उससे नबी का वास्ता, उस नबी के वास्ते से हमारी इस मुश्किल को दूर फरमा। क्या बात। अच्छा, वो कुफ़ार जब हुजूर का नाम लेते थे तो अर्श के रब सिर्फ नाम मोहम्मद का सदका उन्हें फतह और कामयाबी अता फरमा देता। क्या बात है, क्या बात है। और एक और खासा जो लिखा गया है, किताब का नाम है खसाइसुल कुबरा लिस्सयूती, इसके जिल्द 1 सफ़ा 6 पे ये बात मौजूद है। कश्फुल गुम्मा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 43 और मवाहिब इमाम ज़ुरकानी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 243 और इसके अलावा अशियातुल लम्हात जिल्द 4 सफ़ा नंबर 474 और सीरत रसूल अरबी उर्दू की किताब है, कोई भी पढ़े, इसके सफ़ा 644 पे लिखा गया है कि अल्लाह ने महबूब को ये भी खास अता फरमाया कि अर्श के रब ने नाम मोहम्मद अर्श के पायों पे लिखवा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हूरों की आंखों पे नाम मोहम्मद लिखवा दिया, जन्नत के दरवाज़ों पे नाम मोहम्मद लिखवा दिया और आसमान के हर दरवाजे पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवा दिया। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल तक दुआएं मांगी, दुआ कबूल नहीं होती। आप जो दुआ का ढंग और तरीका सीख कर गए, कुरान कहते हैं आदम मिन रब्बी कलिमात, चंद कलिमात सीख लिए। आप जब आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी ना तो कहते हैं मालिक तुझे वास्ता उसी मोहम्मद का। और आपने फरमाया मैंने अपने यार को भेजा तो नहीं है अभी, या आदम कैफा रफ्ता मोहम्मद, तूने कैसे पहचाना? कहते हैं रफ़ात रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा, कि मालिक मैंने अर्श के पायों पर जो देखा ना तो वहाँ पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं समझ गया कि जिस अजीम शख्सियत का नाम तेरे प्यारे नाम के साथ है वो कोई आम शख्सियत नहीं है। रब ने फरमाया कि आदम अगर 300 साल पहले भी तो मेरे मोहम्मद का नाम ले लेता मैं तेरी दुआ कबूल फरमा लेता। सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं ना कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद दुनिया में सभी लोग एहतराम के काबिल मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह। क्या बात है। फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं काशिफ भाई को उम्रे की मुबारकबाद दूंगा। ये खुशबू का काम ही नहीं करते, इनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी महकती भी है, बड़ी ज़बरदस्त मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। सर बात यही है, शान मुस्तफ़ा आपने जैसे कहा हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, नबियों के नबी। मैं तो इस चीज़ के ऊपर ही जब सोचता हूँ कि वजह तख्लीक़ कायनात है तो फिर सारी बात ही ख़त्म हो जाती है। बेशक सारी सब चीज़ें उन्हीं के ही दम से हैं, उन्हीं की वजह से ही हैं। हम, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी सांस, हमारी धड़कन, सारी सब चीज़ें जो हैं वो उन्हीं के ही अपने मैं समझता हूँ कि मरून मिन्नत है कि इतने अपने यानी कि नबियों के सरदार, नबियों के नबी, और
अपनी उम्मत की इतनी फिक्र करते थे कि हर वक्त उम्मत 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 उम्मत। जब पर्दा फरमा रहे थे दुनिया से, उनकी तशरीफ़ लेके जा रहे थे, उस वक्त भी उम्मत का ख्याल, यानी कितनी बड़ी बात है। आजकल के ज़माने में आप देखें, कोई भी जो है, कोई ऐसा है जो 1% भी जो है अपनी कौम, अपनी आवाम, अपने मुल्क, अपनी कहीं किसी शहर गली कूचे की कोई अपने बात करता हो? सब अपनी अपनी बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो तो अपने में क्या मैं कहूँ, क्या मैं बात बोलूँ कि उनको तो फिक्र ही यही सारी सब चीज़ों की लगी रहती थी कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत सही हो जाए। 50 नमाजें थी, उन्हें पता था कोई नहीं पढ़ सकता, 5 करा दी। उसके बाद उन्होंने इतने सारे तरीके बता दिए कि कामयाब होने के लिए क्या क्या तरीके हैं, उनकी सुन्नत अपनाना और सारी सब चीज़ों को वो करना। तो क्या मैं उनकी शान के बारे में मैं बात करूं कि हमें ये बातें चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये जो 12 दिन है ना, ये 12 दिन हमें जो है वो हमारे पूरे साल को जो है ना वो रिकंसाइल करने का हमारे पास ये मौका है। और फिर इस महीने को और 18 अपने दिन आप और इसमें मजीद जोड़ दें कि कुछ काम, कुछ चीज़ें ऐसी कर लें कि 11 महीने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम ऐसी चीज़ें करें अपने कारोबार में, अपने घरेलू मामलात में, अपनी ज़िंदगी में, कहीं तो कोई चीज़ें हम लेकर आएँ, कोई चीज़ें तो हम वो करें। क्योंकि यही कहा जाता है कि हमें देखें तो फिर ये चीज़ अपने क्या नाम है वो हो कि जो उम्मत ऐसी है तो उस उम्मत का नबी कैसा होगा, अब का जो है वो अपने रसूल कैसा होगा। तो वो सारी सब चीज़ों के लिए हमें बड़ी ज़रूरत है कि हम सिर्फ शान बयान करने की, आशिक बनने की, ग़ुलाम बनने की बातें ही ना करें, 1% भी करके दिखा दें, यकीन करें दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। अच्छा, इसी के साथ ही मैं गुजारिश करूँगा सैयद मोहम्मद शाहनवाज़ आलम साहब से कि हदिया इनात पेश करें। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, या रसूल। जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल, मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल। एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल। ख्वाब में तशरीफ ला गए एक बार, ख्वाब में तशरीफ ला गए एक बार। भीख का शरबत पिला दो या रसूल, भीख का शरबत पिला दो या रसूल। और बख्श देगा हर खता मेरी खुदा, बख्श देगा हर खता मेरी खुदा। तुम जरा लब तो हिला दो या रसूल, तुम जरा लब तो हिला दो या रसूल। हुजूर का मुजीज़ा शायर लिखते हैं, फरमाते हैं, सूई मिल जाए अंधेरा भी हो गए, सूई मिल जाए अंधेरा भी हो गए। तुम जो आकर मुस्कुरा दो या रसूल, तुम जो आकर मुस्कुरा दो
یا رسول، اور عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، عمر بھر تیری ثنا خوانی لکھوں، عمر بھر تیری ثنا خوانی سنوں، عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، اور کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید، کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید، دو سلیقہ ثنا دو یا رسول، دو سلیقہ ثنا دو یا رسول، یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اسی کلام کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، میں جو ہے وہ فیصل پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور میرے ساتھ موجود ہیں رحمانی پرفیوم کے روح ہے رواں جناب کاشف صابرانی صاحب۔ کاشف صاحب خوشبوؤں کے سوداگر ہیں ماشاءاللہ سے، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والے ناظرین کو کچھ خوشبوؤں کے بارے میں بتائیں، اور یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ پروڈکٹس رکھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جیسے یہ رائل کلاسک ہے، اس میں تقریباً 30 سے 35 آئٹمس ہیں جو ہم مطلب فرانس سے منگواتے ہیں ماشاءاللہ، پھر یہاں ری پیک ہوتے ہیں ہماری فیکٹری میں، اور پھر جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں سعودیہ، دبئی، جارڈن، تو کافی ملک میں جا رہا ہے، تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ پاکستان میں ماشاءاللہ، پورے پاکستان میں اس کی ایجنسی ہم نے دی ہوئی مختلف شہروں میں، جیسے ملتان ہو گیا، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، تو ماشاءاللہ اس کی رننگ بہت اچھی۔ 6 ml ہے، جیسے ایک 6 ml کی جیسے رولر بوتل ہوتی ہے، اس طرح کی پوری پیکنگ ہے یہ، تو یہ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہے۔ اس کی مطلب مین چیز یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر جو مانگتا ہے، جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ریٹس کم ہو اور چیز اچھی ہو، لاسٹنگ والی ہو، تو دونوں خوبیاں اس میں ہیں۔ میں یہی کہنے والا تھا کہ فرانس سے آپ منگوا رہے ہیں، تو فرانس سے تو بڑی مہنگی پرفیومز آتی ہے، تو کیا عام آدمی بھی اس کو خریدنے کی جی بالکل، اس میں کوانٹٹی ہوتی ہے 3 ml، 6 ml، 12 ml، مختلف اس میں کوانٹٹیز ہوتی ہیں، تو اس میں اس حساب سے ریٹس ہوتے ہیں، لیکن ابھی ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس سے ابھی امپورٹ بھی بیچ میں رک گیا تھا، اور ابھی بھی امپورٹ جو بحال نہیں ہوا جس طرح امپورٹ ہم کرتے تھے، تو اس میں فرق آیا ریٹوں میں بھی، مال کافی رکا ہوا بھی ہے، اور پورٹس پہ جو ہے کافی ایسے کنٹینرز ہیں جو ڈیمیج کی نظر آپ کو پتہ ہے کہ 20,000 سے لے کے لاکھوں روپے تک روز کے جو ہے ڈیمیج اس پہ لگ رہے ہیں، تو اس میں کچھ ہمارا مال بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈالر کی قیمت کے حوالے سے بھی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، ڈالر سے، یورو سے، اور دھرم اور ریال سے۔ کچھ ایسے آئٹم ہیں جو وایا دبئی سے آتے ہیں، انڈیا سے ظاہری بات ہے ڈائریکٹ امپورٹ نہیں ہوتا، تو اس میں بہت فرق پڑتا ہے ہمیں۔ اچھا، ابھی ڈالرز کی پرائس کچھ نیچے آ رہی ہیں، جی، ڈالرز بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، دیکھیں ڈالرز، یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے لائف کا کہ ڈالرز جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، آپ بجلی دیکھ لیں، آپ پیٹرول دیکھ لیں، آپ ڈیزل دیکھ لیں، وہ اوپر جا رہا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف، آرمی چیف نے جو ابھی اس پہ ایکشن لیا تھا، تو کافی چیزوں پہ ریٹ جو ہے نیچے آ گئے تھے، جیسے چینی ہو گئی اور دیگر آئٹمس ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ مطلب پیٹرول اتنا اوپر جا رہا ہے، ڈیزل اوپر جا رہا ہے، اور اگر 5 یا 10 روپے پیٹرول پہ کبھی گر بھی گئے تو ان چیزوں پہ بھی کمی نہیں آتی، مطلب کوئی ایسی کمیٹی یہاں پہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، دیکھیں ایک سسٹم ہے، ایک پورا سسٹم رائج ہے کہ اگر کوئی چیز بڑھتی ہے تو اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، کم ہوتی ہے تو بھی ہوتا ہے، وہاں تو کم ہونے کا ہے، یہاں کم ہوتی نہیں، ہمیشہ مہنگائی مطلب مہنگائی میں اضافہ ہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ ادھر گیو اینڈ ٹیک ہے، ہم یہاں 16-17 قسم کے ٹیکسز دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہاں پہ کچھ بھی اس کے بدلے میں نہیں ملتا، ہمیں بدلے میں اسٹریٹ لائٹس بند ملیں گی، سنیچنگ ملیں گی، وہی کھڈے، وہی سیوریج کا پانی باہر، وہی کچرے کے ڈھیر کے انبار، تو وہی بیماریاں۔ گورنمنٹ ہاسپٹل دیکھیں یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہیں، آپ دیکھیں مطلب پرائیویٹ ہاسپٹل کے ریٹس کے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے اس کو سروائیو نہیں کر سکتا، تو ہم یہی مطالبہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس، گورنمنٹ اسکول ان کو ایکٹیو کریں، تاکہ جو ہے جو والدین ہیں وہ بچوں کو جو نہیں پڑھا سکتے، کم سے کم گورنمنٹ اسکول میں تو پڑھائیں۔ ہمارے دور میں گورنمنٹ اسکول بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اس میں ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، کوئی اس میں کا بات نہیں،
لیکن اب ایسا ہو گیا وہ کھنڈر ہو گیا ہے, وہ مطلب دوسری چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں, کسی نے قبضے کیے ہوئے ہیں, اس سے کوئی پوچھنے والے یہاں پہ ہے ہی نہیں, چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. ٹھیک, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو, کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اس حوالے سے؟ اس کے لیے دیکھیں کمیٹی بنانی چاہیے جس میں حکومت کے کچھ لوگ ہوں, کچھ تاجر ہوں, کچھ دیکھیں عوام میں سے بھی ہوں. اب وہ کمیٹی بنائے ضرور جاتی ہے ہمارے مطالبے پہ, لیکن گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں سمجھ لیتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس پہ زیادہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اربوں روپے جو ہے اس مد میں کھائے جاتے ہیں. میں یہ بات ضرور اس پہ کوٹ کروں گا, چاہے وہ ہاسپٹل کی ہوں. ہاسپٹل میں دیکھیں میڈیسن بھی گورنمنٹ کو باقاعدہ دی جاتی ہے وفاق سے, کہ جو لوگ میڈیسن پرچیز نہیں کر سکتے, جو غریب غربا لوگ ہیں ان کا حصہ ہے, لیکن وہ تک جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں, خیرات کے ہوتے ہیں, وہ تک کھا لیتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. مفتی صاحب, آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی آمد سے قبل کی, دنیا میں آمد سے, دنیا میں آمد کے بعد کی شان آپ بیان کریں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, زبردست. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوتی ہے تو میرے آقا کا جو انداز ہے, میرے آقا کا جو ایک عرفہ اعلیٰ مقام ہے, وہ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا نا. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر. بات یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات میں آئے تو کتاب کا نام ہے جی زرقانی, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243, کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51, مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 116 اور سیرت رسول عربی 644. یہاں پر یہ لکھا کہ ادھر حضور کی آمد کی خبر جو پھیلی نا, تو جتنے بت تھے کعبہ کے اندر سارے کے سارے گر گئے. کیا بات ہے. اب یہ فیصلہ ہو گیا جاء الحق وزہق الباطل. اور اس کے علاوہ یہ بھی میرے آقا کے خاصہ ہے کہ جب حضور اس کائنات میں آئے تو کتاب کا نام ہے شفا شریف, اس کے جلد 4 صفحہ 54 اور نسیم الریاض جلد 1 صفحہ 363 میں لکھا گیا ہے کہ حضور سجدہ کیے ہوئے تھے, ہاتھ باندھے ہوئے تھے, سر خالق کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے تھے. یہ انداز تھا, اور حضور صاف ستھرے پیدا ہوئے. اور میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی قسم کی کوئی ایسے تاثرات, ایسے نشانات نہیں تھے, کیونکہ رب العالمین نے سب کچھ محبوب کی خاطر بنایا. فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر کائنات کو بنایا, اور اگر آپ کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر, ہر چیز کو تخلیق کیا سرکار کی خاطر. ارے ان کی ہر بات پہ تنقید کا پہلو نہ نکالو, محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر. اور کبھی جو سوئے غریباں خیال ہو جائے تو ہم جیسے فقیروں کو بھی حاصل کمال ہو جائے. میرے آقا کے نظر کا کمال تو دیکھیں, جسے پیار سے دیکھیں بلال ہو جائے. سبحان اللہ. سجدہ کرتے ہوئے آئے, اور میرے آقا جب جھولے کے اندر ہیں تو اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب تک تو میں بیٹھتی تھی میں جھولا جھلاتی تھی, لیکن جب میں ادھر ادھر آگے پیچھے ہو جاتی تھی تو فرماتی ہیں اس وقت بھی جھولا جو ہے نا کوئی جھلانے والا جھلا رہا ہوتا. سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ کون ہوتے. امام زرقانی نے اپنی کتاب جلد 5 صفحہ 244 پہ اور کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 51 پہ, اور اسی طرح مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 116 پہ, نسیم الریاض جلد 1 صفحہ 363 پہ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا, فرماتا تھا کہ اے فرشتوں ذرا جاؤ میرے مصطفیٰ, میرا محمد, میرا پیارا جو جھولے کے اندر جلوہ گار ہے نا, اس کے جھولے کو جا کے جھلاؤ بھی سے, اس کو لوریاں بھی جا کے سناؤ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ان کے ہاتھ سے لی ہے, اور میں نے یہ خالی سونگی ہے, چیک نہیں کی, لگائی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی ایک اور بیماری ہے کہ جب کسی غریب کے ٹھیلے پہ جائیں گے نا, خریدنا تو دور کی بات ہے, پہلے اٹھائیں گے چیز کو, کھائیں گے, چیک کریں گے, لگائیں گے, اس کے بعد کوئی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا اس کو واپس دے دے گا بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, بزم سناگر کے توسط سے, کہ یہ عمل کرنا شرعی طور پر ناجائز ہے, غلط ہے. آپ نے اس کی اجازت کے بغیر ایک چیز کو ہاتھ کیوں لگایا؟ دوسری بات یہ کہ اجازت کے بغیر آپ نے اس میں چیز کھائی کیوں؟ ٹھیک ہے, آپ نے اگر کچھ چیک کرنا ہے تو پہلے اس غریب سے اجازت لیں, اس کے بعد ہی کوئی معاملہ کریں. کیا بات ہے, بہت اچھا نقطہ اٹھایا, کیونکہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹھیلے پہ جیسے کوئی چنے والا چنے بیچ رہا ہے, لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہی اٹھایا اور کھا لیتے ہیں. کیا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے؟ ناجائز ہے, حرام ہے. یہ آپ کے لیے حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اجازت ہی نہیں لی. لیکن لوگ اس کو جو ہے بالکل بھی خیال نہیں کرتے, اس طرف توجہ نہیں فرماتے. کرنا چاہیے خیال, بالکل اس طرف توجہ کرنی چاہیے. جہاں ملک پاکستان کے اندر ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں, ہر بندہ پریشان ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے ایک مہنگائی کا معاملہ ہے, دوسرا
غریب غربا جو چھوٹے چھوٹے چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کے لوگوں کا جانا، اور پھر جہاں بڑے بڑے پیمانوں پہ مہنگائیاں ہوتے ہیں لوگ آوازیں نہیں اٹھاتے. ایک کیلا بیچنے والا بیچارہ 80 روپے درجن بیچے گا تو بولیں گے یار وہ تو 50 روپے بیچ رہے ہیں اور تم 80 روپے بیچ رہے ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کے لوگ اس طرح لوگ مفلوج الحال ہو چکے ہیں کہ بیچارے وہاں پر 500 روپے کمائیں گے، بائک پہ بیٹھیں گے، 300 کا پیٹرول ڈلوائیں گے. آگے ایک اور ہماری شخصیات کھڑی ہوتی ہیں جن کو میں ٹریفک پولیس نہیں کہتا، میں ان کو چلان پولیس کہتا ہوں. ہمیں وہ پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد بیچاروں کو سیدھا سیدھا 500 کا چلان ٹھوکیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، یا حکومت سندھ ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، کم از کم ان کو تھوڑا سا کریں کہ بھائی کوئی خیال کریں. غریب ہے جو 500 روپے کماتا ہے، بچوں کے لیے شام کو کلو آٹا لے گا یا آپ کو 500 روپے دے کے جائے، اور وہ بھی جرمانہ کس مد میں لیتے ہیں. اتنے بڑی بڑی گاڑیاں گزر جاتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو چھیڑیں گے تو وہ پھر ہمیں ٹھوکیں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے. غریب کو ہر کوئی دبا رہا ہے، لہٰذا اس بات پر توجہ کرنے سے تھوڑا ان کو اخلاقیات بھی سکھائیں. یہ جو کھڑے ہوتے ہیں ہمارے چلان پولیس والے، ان کو اخلاق بالکل، ان کو طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، نہ کوئی تمیز ہے نہ کچھ ہے. تو تڑا سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے بعض اوقات ہمارے اپنے ساتھ بھی ہوا. پچھلی دفعہ آپ کے شو میں میں ابھی یہی کہنے والا تھا مفتی صاحب، سچ سچ بتائیں آج آپ کا چلان تو نہیں ہوا؟ خدا کی قسم میں یہ کہنے والا تھا، میں خدا کی قسم مفتی صاحب آپ کو کہنے والا تھا کہ آج لگتا ہے آپ کا چلان ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایمانداری والی بات ہے. دیکھیں آج دھوپ کتنی تیز ہے. جی جی وہ ہمارے پولیس والے بھائی، ٹریفک پولیس والے بھائی صبح سے لے کے رات تک کھڑے ہوتے ہیں. کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے. میں ان کے ساتھ ہوں. آپ ان کے ساتھ بیچارے، میں یہاں پر وہ بیچارے اتنی دھوپ میں آپ یقین جانے میرا ایسی خراب ہو گیا گاڑی کا، 5 منٹ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ صبح سے لے کے شام تک بیچارے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں ان کی ذمہ مفتی صاحب ان کی ڈیوٹی ہے بیچارے. تو غصہ چالان میں نکالیں گے. دیکھیں ہاں یہ بات چلان نکالیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو ان کی لینگویج کا استعمال ہے وہ غلط ہے، ان کا طریقہ غلط ہے. ایسے گاڑی گھما کے آئیں گے جیسے کسی 302 والے بندے کو پکڑ رہے ہیں، اس طرح پکڑیں گے جیسے کسی مجرم کو پکڑ رہے ہیں. میں اس دن آ رہا تھا، میں نے بتایا یار شو میں جانا ہے، پروگرام میں جانا ہے، کاٹ کے چھوڑا بھائی انہوں نے. اور پھر اتفاق ایسا تھا جب میں آنے لگا. اچھا پی سی آر سے ہمارے عدیل بھائی ہیں، عدیل بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بیچارے غریبوں کو تو چلان کرتے ہیں، بڑی گاڑیوں کو کچھ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل یہی تو ظلم ہے نا. فیصل بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں بات یہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے، انہیں پیچھے سے بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، انہیں ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے. یہ جتنے بھی بیچارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ تمیز ہونی چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پارٹ آف جاب ہے. ان کو نوکری جو ہے وہ اسی چیز کی ہی کر رہے ہیں. وہ ہماری اپنے حفاظت کے لیے یا اپنے جو ہے وہ ٹریفک اپنے کیا نام ہے صحیح کرنے کے لیے، آپ یقین کریں کئی مرتبہ میں یہ بات یہ چیز دیکھتا ہوں اور ان کے پاس جا کے ان کو بولتا کہتا ہوں کہ یار یہاں پہ ٹریفک اپنے کیا نام ہے ہوا ہے اور تم وہاں کھڑے ہوئے گپے مار رہے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. بالکل ان کی بھی ہے. وہ یہ کہہ رہے کہ جب مجھے کام ہی یہی کرنا ہے، جب مجھ سے یہ چوری کروا رہے ہیں، حرام کرا رہے ہیں، غلط کام کرا رہے ہیں، تو میں کوئی اچھا کام کر کے کوئی چیزیں کر کے میں کروں گا کیا؟ تو بات یہ کہ جب یہ چیزیں ہیں نا، میرا یقین کریں اس پروگرام میں شامل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے اس 12 جو یہ دن ہیں یہ اتنے اہم ہیں، اس حوالے سے لوگوں کے پاس میسج جائے کہ بھائی اللہ کے واسطے آپ جو ہے وہ اللہ پہ توکل کریں. آپ اپنا لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، آپ اپنے جو ہے وہ صحاباؤں کو سمجھیں، آپ آل اولاد کو سمجھیں. آپ خدا کے واسطے کہیں تو کوئی چیز اپنے اندر وہ لے کر آئیں کہ آپ اس اپنے کے نام میں دنیا میں، اس معاشرے میں، ہمارے ملک میں جو حال ہو گیا ہے، جو حشر ہو گیا ہے، آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. آپ یقین کریں بہت ساری چیزیں میں اپنے پر اپلائی کرتا ہوں، میں نے کی ہیں. آپ یقین کریں میں بہت اچھے طریقے سے جاتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے میں آتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آج کل اپنے اسٹریٹ کرائم کتنی اپنی چھینا جھپٹی چلی ہوئی ہے، اور ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تھک کر کے گولی مار دیتے ہیں وہ لوگ. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا پڑھ کے نکلیں، آپ اپنے جو ہے وہ حفاظت کریں. یہ تو اللہ پاک نے بھی اپنے حکم پر اپنے ہمیں بتایا ہے، کہا ہے کہ اپنی حفاظت تو کریں نا. کہیں آگ لگی ہوئی ہو، ہم اس آگ میں تو نہیں کود جائیں گے نا، ہم اپنے آپ کو بچا کے چلیں گے. تو ہمیں اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ جو آپ کی جان ہے، یہ جو آپ کا جسم ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے. یہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے جسم کے اوپر جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی ستم نہیں کر سکتے. جب بھی خودکشی کو حرام فرمایا، ہمیں یہ ساری سب چیزوں کو اپنے وہ رکھنا ہے، حالات کا سامنا کرنا ہے. اور یہی ساری چیزیں کہ دیکھیں 60 70 80 100 کتنے سال جی لیں گے.
آگے کی جو ہے وہ اپنے جو ہماری منزل ہے، جو ہماری ابدی زندگی ہے، جہاں پہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے اس طرح کی دنیاوی ہمیں چیزوں سے نہیں گزرنا پڑے گا، یعنی کہ ایسی زندگی ہے، ایسی جنت ہے، ایسی اپنے کیا نام ہے وہاں پہ اللہ پاک نے جو ہے وہ اپنے آسائشیں ساری سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت یہاں پہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنے اعمالوں کو سیدھا کرنا پڑے گا. اور پھر بات یہی ہے کہ آخر میں بس میں بات یہ کہوں گا کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح سیدھا کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. بالکل بہت خوبصورت بات کہی. مفتی صاحب آپ کو ضروری کام سے جانا ہے، آپ نے عرض کیا تھا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے کہوں گا کہ عدیل بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے عدیل بھائی آپ کا بھی آج چالان ہوا ہے. تو وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم سناگر میں خوش آمدید. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو لیکن مجھ پر وہ درود نہ پڑھے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد ہے. یہ آج کاہے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما، لبے زمیں کو لبے آسمان کیوں چوما. فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں رچانے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے ثناخوان مصطفیٰ سید وقار شاہ صاحب. ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ نبی کے نعت پیش کریں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. سبحان اللہ. کیا بات ہے وقار بھائی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں بہت ہی سینئر ثناخوان رسول اور بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہیں صوبیہ فرخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مائک دے دیجئے گا. اور ناظرین آپ کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے بہت اچھے دوست، ہمارے یونیورسٹی ٹائم کے دوست فرخ بھائی، ان کی وائف ہیں، اس لیے میں ان کو بھابھی کہہ کے بھی پکارتا ہوں. جی بھابھی، ہدیہ نعت پیش کریں. آتے ہیں سرکار مدینہ، آتے ہیں سرکار مدینہ. جہاں ذکر کیا جائے ان کا، جہاں
ذکر کیا جائے ان کا تشریف وہاں وہ لاتے ہیں آتے ہیں سرکار مدینہ. اے آمنہ پیارا خواب تیرا، اے آمنہ پیارا خواب تیرا، تعبیر ہے یہ اللہ اللہ ہے لال تیرا، محبوب خدا ہے لال تیرا، محبوب خدا. جبریل پیام سناتے ہیں آتے ہیں سرکار مدینہ. ہم نے تو یہی دیکھا اکثر، نہیں کام میں آیا مال و زر، جاتے ہیں کمال وہی در پر، جاتے ہیں کمال وہی در پر، آقا جن کو بلواتے ہیں آتے ہیں سرکار مدینہ. جہاں ذکر کیا جائے ان کا تشریف وہاں وہ لاتے ہیں سرکار مدینہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے ثناخوان مصطفیٰ موجود ہیں، قاری عبید اللہ کمال صاحب. ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنی آواز میں نعت پیش کریں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں
محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال ہی نہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا کاشف بھائی، دیکھا گیا ہے یورپ میں، باہر کسی کنٹریز میں جب بھی ان کا کوئی مذہبی دن آتا ہے تو وہ لوگ جو تاجر برادری، آپ کا ظاہر سی بات ہے تاجر برادری سے تعلق ہے پوچھ رہا ہوں، تو وہ اپنے پروڈکٹس کے ریٹ کم کر دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہمارے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں لوگ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں 50%، 20% اپنی استطاعت کے مطابق؟ دیکھیں یہ چیز پوری دنیا میں ہوتی ہے اور خصوصاً پاکستان میں نہیں ہوتی، اور شروع سے نہیں ہوتی، حالانکہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ کوئی بھی تہوار آتا ہے تو 50%، 40% یہ چیزیں جو ہیں، لیکن اس میں گورنمنٹ لیول پہ بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بھی اس کو دیکھے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اناؤنس ہوتا ہے، کچھ تاجر بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ چیئرمین اس حوالے سے کچھ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ابھی جو کرنٹلی 3-4 سال سے یا 5 سال سے جو پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کرونا ہے اور جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، 5-6 سال سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس میں تو مطلب اپنا سروائیو کرنا مشکل ہے۔ مطلب ہمیں جو چیز 100 کی پڑتی تھی آج وہ 200-250 کی پڑ رہی ہے، تو ڈسکاؤنٹ ہم کیسے دیں گے؟ یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ اس میں ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ابھی ہماری ورکنگ ہو رہی ہے، جو ابھی ہم کاروبار کر رہے ہیں، وہ منیمم مارجن پہ کر رہے ہیں، تو اس پہ ڈسکاؤنٹ دینے کی ابھی ہم کنڈیشن پہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اچھا، دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ آپس میں محبت رکھیں، بھائی چارگی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عالم اسلام کو میری طرف سے مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے؟ پہلے تو میں اپنے شیراز بھائی کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی بالکل بالکل۔ آج ماشاءاللہ ان کی اپنے ایک انداز جو تھا وہ تھوڑا سا آج رواں تھا، اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا صحیح ہے نا؟ تو آپ اپنے برابر میں ان کو رکھا کریں، مطلب فیض مل رہا ہے یہاں سے۔ بالکل بالکل ریز مل رہی ہے۔ اور دیکھیں یہ جو آپ یہ محفل سجاتے ہیں نا، یہ ہم سب کو بھی ریز مل رہی ہوتی ہے۔ ابھی جیسے میرے بھائی نے اتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ قاری صاحب کی تو بات ہی کیا ہے، کیا بات ہے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں چنا کہ ہم ایسی محفلوں میں آئیں اور بیٹھیں، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اپنے اپنے کاموں میں، اپنی اپنی مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں، انہیں ٹائم نہیں مل رہا کہ وہ ایسی ساری سب چیزوں میں آئے۔ تو یہ ہمیں جو ہے اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قاری صاحب کی آواز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، پہلے آپ بتائیں پھر میں وجہ بتاؤں گا۔ یہ میں ان کی آواز سے مجھے یہ بات، یہ چیز کا ابھی جب یہ پڑھ رہے تھے، آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ اتنی زبردست ہے کہ یہ جو کلام تھا اور اس کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے تو دل پہ ہی نہیں بلکہ روح پہ بھی جا کے لگا۔ قاری صاحب کی ساری زندگی سرکار کی ثنا خوانی کرتے گزری ہے۔ اب ہمارے یہاں المیہ کیا ہے کہ ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی پروموٹ کرتا ہے تو بولتے ہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے تو آپ آ جائیں، ایسا ہی ہے۔ تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ حاضر ہے، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ بزم سناگر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بالکل اچھی بات ہے، اور یہ آپ کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے صرف یہی نہیں، رمضان کا ہوتا ہے، آپ کا روشن پاکستان چل رہا ہے، تو آپ یہ ساری سب چیزوں کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں، ان ساری سب چیزوں کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اپنے راؤ کرامت بھائی، آپ یقین کریں کہ کوئی اچھی بات کو پھیلانا بھی جو ہے وہ بھی اتنی بڑی ہی نہیں ہے جتنا اچھا کام ہے، جو اچھی چیز ہے۔ باقی آپ نے مجھ سے جو ہے وہ اپنے کہا کہ یہ ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا، مجھے پی سی آر والے کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، چند سیکنڈ رہ گئے۔ بس یہی ہے کہ جو کچھ بھی اچھا کام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، پروموٹ کریں، اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں۔
छोटा सा हो बड़ा सा हो कैसा भी हो अच्छा काम होने दें, रोके नहीं, उसके दरमियान कहीं कोई चीज़ जो है वो रुकावटें ना डालें। बहुत ही खूबसूरत पैगाम। मैं थोड़ा सा जी, माजरत बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल। मैं कारी साहब के लिए, आपने मुझसे सवाल नहीं किया था लेकिन मैं ज़रूर इस पर जिक्र करूँगा कि कुछ ऐसे नात का सनाखा होते हैं कि हम बैठे बैठे वहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। जिस तरह उन्होंने माशाल्लाह जिस तरह पढ़ा है तो बैठे बैठे वहाँ पहुँच गए। सुभान अल्लाह, ये तो कबूलियत की निशानी है। आप तमाम की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो वन न्यूज़ पर और हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।